اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم باقاعدہ عربک اسپیکنگ کورس کی کلاسوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے بہت ہی چھوٹے چھوٹے جملوں سے، ایسے جملے جن کی ضرورت ہمیں روزمرہ کی زندگی میں پڑتی رہتی ہے۔ پھر چھوٹے جملوں سے انشاءاللہ ہم بڑے جملوں کی طرف منتقل ہوں گے۔ جملے اسٹارٹ کرنے سے پہلے جملوں میں استعمال ہونے والے کچھ ضروری الفاظ پہلے میں بورڈ پر لکھوں گا، پھر ان کے معنی آپ کو بتاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم جملہ بنانے کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دوستو، عام طور پر بچہ جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے اور بولنا سیکھتا ہے تو وہ نئی چیزوں کے معنی پوچھتا ہے، یا یوں کہہ لیں اس کا سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم میں سے بڑا شخص بھی، سمجھدار شخص بھی کسی نئی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ بھی یہی سوال کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آئیے عربی زبان میں اس سوال کو کس طرح سے کریں گے وہ میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں۔ ما ھذا، ما کے معنی ہوتے ہیں کیا، ھذا یعنی یہ۔ قریب کی کسی چیز کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ، تو اس کو عربی میں بولیں گے ھذا۔ ھذا بیتن یعنی گھر۔ سب سے پہلے انسان کا جس چیز سے سابقہ پڑتا ہے وہ اس کا گھر ہے۔ بیتن یعنی گھر۔ مسجد یعنی مسجد۔ مرحاض اس کے معنی ہوتے ہیں ٹوائلٹ۔ مرحاض یعنی ٹوائلٹ۔ مطبخ یعنی کھانا بنانے کی جگہ، جسے کچن بولتے ہیں۔ مطبخ۔ باب یعنی دروازہ، گیٹ۔ اگلا ورڈ ہے شباکن۔ شباکن یعنی کھڑکی۔ شباکن، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیں، شباکن یعنی کھڑکی۔ اگلا لفظ ہے قفل۔ قاف پر پیش ہے، فا ساکن۔ قفل یعنی تالا۔ قفل یعنی تالا۔ اچھا، تالے کو کس چیز سے کھولتے ہیں؟ چابی سے۔ تو اگلا لفظ ہے ہمارا مفتاح۔ مفتاح۔ دیکھیے، ہر لفظ کے آخر میں دو پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں دو پیش نہ بھی لکھوں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں دو پیش ہیں۔ مفتاح یعنی چابی۔ محل یہاں ڈبل لام ہے۔ محل اس کے معنی ہوتے ہیں دکان۔ محل یعنی دکان۔ اگلا لفظ ہے کتاب۔ کتاب یعنی کتاب، بک۔ قلم۔ قلم یعنی پین۔ مشہور لفظ ہے، کتاب کو بھی آپ جانتے ہوں گے، قلم کو بھی آپ جانتے ہوں گے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت آسانی سے آپ کو یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگلا لفظ ہے دفتر۔ دفتر، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں، دفتر یعنی نوٹ بک، رجسٹر۔ کرسی،
کرسی یعنی چیئر، کرسی جس پر بیٹھا جاتا ہے. سریر، سریر یعنی بیڈ جس پر لیٹا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے قمیص، قمیص یعنی شرٹ یا کرتا. قمیص. مندیل، مندیل، مندیل کے معنی ہوتے ہیں رومال. رومال اور ٹیشو کو بھی مندیل بولا جاتا ہے. مندیل. اگلا لفظ ہم لیتے ہیں جورب، جورب. موزے کو عربی زبان میں جورب کہتے ہیں. اگلا لفظ ہے لحم، لحم یعنی گوشت. عربی میں گوشت کو لحم کہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے. اگلا لفظ ہے قدر، قدر یعنی ہانڈی، کھانا بنانے والا برتن. موقد، موقد، موقد یعنی چولہا، اسٹوو. ماء، آپ بھی دہرائیں ساتھ میں، ماء یعنی پانی. طعام، طعام یعنی کھانا، کھانے کو طعام بولتے ہیں. شراب، شراب ایک کھانے والی چیز ہوتی ہے اور دوسری پی جانے والی چیز ہوتی ہے. تو کھائی جانے والی چیز کو طعام بولتے ہیں اور پی جانے والی چیز کو شراب بولتے ہیں. شراب کا مطلب یعنی نشہ آور چیز نہیں. شراب پانی کو بھی بولا جا سکتا ہے، شراب جوس کو بھی بولا جا سکتا ہے. یعنی جو بھی پی جانے والی چیز ہے عربی میں اسے شراب بولتے ہیں. اگلا لفظ ہے ادام، ادام، ادام یعنی سالن. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یا تو ہمارے سامنے چاول ہوتا ہے یا روٹی ہوتی ہے، اور جس چیز سے روٹی یا چاول ہم کھاتے ہیں اسے ادام عربی زبان میں بولتے ہیں، یعنی سالن. خبز، خبز ایک بار دہرائیں آپ بھی، خبز. خبز یعنی روٹی. خبز کے معنی ہوتے ہیں روٹی، بریڈ. رز، رز چاول کو عربی زبان میں رز کہا جاتا ہے. زا پر تشدید ہے، رز، رز یعنی چاول. اگلا لفظ ہے قمر، قمر، قمر یعنی چاند. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ بہت بار استعمال ہوا ہے. قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند. نجم، نجم یعنی اسٹار، تارا، ستارہ. قمر یعنی چاند، نجم یعنی ستارہ. ایک لفظ اور لے لیتے ہیں، یہاں جگہ چھوٹ گئی ہے. ممر، ممر یعنی گیلری، گزرنے کی جگہ، چھوٹا سا راستہ. ممر، گیلری. تو یہ الفاظ ہیں جنہیں آپ لکھ سکتے ہیں
یاد کر سکتے ہیں ان کے معنی، اور جتنے ہی آپ کو الفاظ یاد ہوں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ ان کو جملوں میں استعمال کر پائیں گے۔ تو آئیے اب ہم ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے سوال کیا تھا ما ھذا، ما ھذا، اسے ھذا نہیں پڑھیں گے، عربی میں ھذا کو اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے بغیر الف کے، چاہیں اس پر آپ کو کھڑا زبر یا الف نظر نہ آئے ہا کے بعد، لیکن پھر بھی آپ اس کو ھذا ہی پڑھیں گے۔ ما ھذا یعنی یہ کیا ہے، کسی بھی چیز کی طرف کو ہم اشارہ کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں ما ھذا۔ مان لیں آپ کسی عرب کنٹری جاتے ہیں اور آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آتی ہیں اور آپ ان چیزوں کے ناموں کو نہیں جانتے، تو آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں اس چیز کے نام کو کسی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ما ھذا، ما ھذا۔ جیسے اب ہمارے سامنے یہ کرسی ہے، ہمیں کرسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو کہیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، اب سامنے والا جواب دے گا آپ کو ھذا کرسی۔ تو اسی طریقے سے ہم جملوں میں ان الفاظ کو استعمال کریں گے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہمارے سامنے ہیں، اب آپ کو اگر ان الفاظ کو لے کر جملے بنانے ہیں تو آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، ہر لفظ سے پہلے آپ ھذا بڑھا دیجئے، ہر لفظ سے پہلے آپ ھذا بڑھا دیں گے تو آپ کا جملہ بن جائے گا۔ جملوں میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ جسے عربی میں مبتدا بولتے ہیں اور دوسرا حصہ جسے خبر بولتے ہیں۔ ہمارے اس جملے میں مبتدا جو ہے وہ ھذا ہوگا، ھذا مبتدا ہوگا اور باقی یہ جو الفاظ ہیں یہ خبر کا رول ادا کریں گے۔ تو آئیے ہم ان سب الفاظ کے شروع میں ھذا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ھذا، اب ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ھذا کو بڑھا لیجئے۔ مثال کے طور پر بیتن یہاں پر لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے ھذا بیتن۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے، مسجد ہے، مندر ہے، گھر ہے یا کچھ اور ہے، تو آپ کہیں گے ما ھذا، تو آپ کو جواب دیا جائے گا ھذا بیتن۔ یا آپ سے کوئی پوچھتا ہے ما ھذا، آپ کہیں ھذا بیتن۔ اگر وہاں پر مسجد ہے تو آپ کہیں ھذا مسجد، یعنی یہ مسجد ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی شخص آتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو آپ کہیں ھذا مرحاض۔ وہ ٹوائلٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، آپ کہیں گے ھذا مرحاض۔ میرے ساتھ آپ بھی دوہرائیں، ھذا مرحاض، یہ ٹوائلٹ ہے۔ ھذا مطبخ، یعنی یہ کچن ہے، دس از اے کچن۔ ھذا ممر، ھذا ممر، یہ گیلری ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ مشق کرتے رہیں، یاد رکھیں جتنی مشق آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ عربی زبان سیکھیں گے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ھذا باب۔ ھذا شباک، یہ کھڑکی ہے۔ ھذا شباک، ھذا شباک۔ ھذا قفل، ھذا قفل، ھذا قفل، یہ تالا ہے۔ ھذا مفتاح، ھذا مفتاح، یہ چابی ہے، یہ چابی ہے۔ محل، ھذا محل، یہ دکان ہے، یہ دکان ہے۔ ھذا محل۔ ھذا کتاب، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، قلم آپ جانتے ہی ہیں، یہ پین ہے۔ ھذا دفتر، ھذا دفتر، یہ ایک نوٹ بک ہے۔
ھذا کرسی، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ دیکھیے جب ہم اس طرح کے جملوں کا ترجمہ کریں گے اردو میں تو ہم شروع میں ایک بھی لگا سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے، نہیں لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ھذا کرسی، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کرسی ہے نارمل انداز میں۔ ھذا کرسی، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک کرسی ہے۔ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے یا یہ کرسی ہے۔ ھذا سریر، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیڈ ہے، یہ کرسی ہے، یہ ٹوائلٹ ہے، جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح بولیں گے ھذا کرسی وھذا سریر، کہ یہ کرسی ہے اور یہ بیڈ ہے۔ واو کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اور، واو یعنی اور۔ ھذا قمیص، ھذا قمیص، یہ شرٹ ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرتا ہے۔ ھذا مندیل، آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے، آپ ٹیشو پیپر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں ھذا مندیل، ھذا مندیل۔ جورب، جورب یعنی سوکس، موزہ، ھذا جورب۔ لحم، لحم، ھذا لحم، یہ گوشت ہے۔ ھذا قدر، یہ ہانڈی ہے۔ موقد، ھذا موقد، یہ چولہا ہے، یہ اسٹوو ہے۔ ماء، آپ پانی کسی کے آگے پیش کریں اور کہہ سکتے ہیں ھذا ماء، ھذا ماء، یہ پانی ہے۔ آپ کہیں ھذا ماء وھذا طعام وھذا خبز وھذا رز وھذا شراب وھذا ادام۔ یہ سارے الفاظ جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں یہ کھانے پینے سے متعلق ہیں۔ آپ دسترخوان پر رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں ھذا ماء، ھذا طعام، یہ کھانا ہے، ھذا طعام، یہ کھانا ہے، ھذا شراب، یہ پی جانے والی چیز ہے۔ اس میں پانی بھی ہو سکتا ہے، جوس بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی چیز۔ ھذا ادام، یہ سالن ہے۔ ھذا خبز، یہ روٹی ہے، روٹی کو خبز بولتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جملہ دہرائیں ھذا خبز، یہ روٹی ہے۔ ھذا رز، یہ چاول ہے، یہ چاول ہے۔ ھذا قمر، آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے، آسمان میں کچھ چیزیں اسے دکھائی دیتی ہیں تو وہ چاند کے بارے میں اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو آپ اسے کہیں گے ھذا قمر، یہ چاند ہے۔ ھذا نجم، ھذا نجم، یہ اسٹار ہے، یہ تارا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کچھ الفاظ پہلے آپ نے سیکھے، پھر اس کے بعد ان کو جملوں میں ڈھالنا کتنا آسان ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے الفاظ کے ذخیرے کو مزید بڑھا سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں، اور پھر ان الفاظ سے پہلے ھذا لگا کر آپ پورا جملہ سینٹنس بنا سکتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جیسے ملعبن، ملعبن کے معنی ہوتے ہیں کھیل گاہ، کھیل کا میدان، تو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا ملعبن، ھذا ملعبن۔ ھذا مبنا، مبنا یعنی عمارت، بلڈنگ، تو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا مبنا۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے نئے آتے ہیں ان سے پہلے ھذا لگا کر آپ پورا جملہ بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر ان الفاظ کے آخر میں گول تا آئے گی تو پھر اس کا معاملہ ذرا الگ ہوگا، وہاں ھذا کے بجائے کچھ اور استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو آنے والے دروس میں بتائیں گے انشاءاللہ۔
آج کے اس درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، درس کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں، آنے والے ایپیسوڈ میں اور الگ الگ طرح کے جملے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور آپ کو مشق کراتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد عربی بولنا سیکھ جائیں گے۔